قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ایران نے ساری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ دنیا کی عالمی طاقتوں میں شدید تشویش امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ ایران کی طاقت میں حیران کن اضافہ، عالمی میڈیا نے ایران کے گرد نیا محاذ کھول دیا۔ پاکستان ترکی نے مشکل وقت میں ایران کا ہاتھ تھام لیا۔ ایران کے پاس جدید ٹیکنالوجی آ گئی۔ ایران کو کیسے روکا جا سکے؟ محمد بن سلمان نے جو بائیڈن سے رابطہ کر لیا۔ دنیا میں طاقت کی دوڑ شروع ہو گئی۔ ایران نے کون سی ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر لی جس سے سعودی عرب اور امریکہ، اسرائیل کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں؟ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، بے شمار اسلامی ممالک کی طرح ایران بھی ایسا ہی ایک اسلامی ملک ہے جس پر امریکہ نے بے شمار پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ پابندیاں صرف جوہری پروگرام کے حوالے سے نہیں لگائیں بلکہ ایران کی دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت پر بھی امریکہ بہادر نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ لیکن ان سب پابندیوں اور ذہنی کوفت کے دوران بھی ایران نے ایٹمی صلاحیت بننے کی خواہش کو ختم نہیں کیا، اور امریکی پابندیوں کے باوجود اس نے چوری چھپے انہیں جاری رکھا۔ ساری دنیا یہی سمجھتی رہی کہ ایران نے اپنا جوہری پلان ختم کر دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے جنون کی حد سے بھی زیادہ اس پر کام کیا، اور عالمی میڈیا بھی اس بات کی تصدیق کرنے لگا ہے۔ خبریں سامنے آنے کے بعد امریکہ بہادر، اسرائیل اور سعودی عرب کے چھکے چھوٹ گئے۔ محمد بن سلمان کو ایک کے بعد ایک مشکل میں پڑتے دیکھ کر اس کے حریف خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ محسن فخری زادہ اپنی موت سے قبل ایران کو ایسا بڑا تحفہ دے کر جائے گا۔ سیٹلائٹ کی تصویروں نے سب کچھ واضح کر دیا۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے، یہ خبریں سامنے آنے کے بعد سعودی عرب بہت جلد اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کرنے لگا ہے۔ وقت طے ہو چکا ہے۔ امریکہ اور ایران کے مابین گزشتہ 4 دہائیوں سے حالات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے مختلف ادوار میں ایران پر اقتصادی اور سماجی پابندیاں عائد کیں۔ حالیہ امریکہ اور ایران کشیدگی میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے 2019 میں سال کے اختتام پر چند امریکی کاروباری شہریوں کو حزب اللہ کے اتحادی شیعہ ملیشیا نے ہلاک کر دیا تھا۔ اس پر امریکی صدر نے عراق اور شام میں حزب اللہ کے اتحادی ملیشیا کے عراقی اور شامی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا حکم دیا، جو ڈرون حملوں سے کیا گیا، اور اس عمل میں 25 جنگجو ہلاک ہوئے۔ اس واقعے پر عراقی عوام میں شدید رد عمل ہوا اور ایران نے امریکہ کی شدید مذمت کی۔ ان ہلاکتوں کے بعد عراقی عوام کی بڑی تعداد نے 31 دسمبر 2019 کو امریکی سفارتخانے پر حملہ کیا، جس میں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ امریکی سفارتخانہ تقریباً مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ عمارت میں جگہ جگہ آگ بھڑکتی رہی۔ عراقی فوجیوں نے مظاہرین کو منتشر کیا۔ 204 دہائیوں سے جاری اس جنگ میں مزید شدت آ چکی ہے۔ تعلقات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ اقوام متحدہ کی ایران پر جوہری ہتھیاروں کی پابندی سے الگ ہوا، اور حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ دونوں طرف سے مزاحمت ہوتی ہے۔ آپ کو بتاتے جائیں کہ امریکہ کی پابندیوں کے باوجود ایران نے اپنے جوہری سرگرمیاں جاری رکھیں، کیونکہ مصنوعی سیاروں سے حاصل ہونے والی تصاویر کی روشنی میں امریکی اور عالمی ذرائع ابلاغ نے انکشاف کیا ہے کہ ایرانی حکومت پہاڑوں کو جوہری ری ایکٹرز میں تبدیل کرنے کی پالیسی پر تیزی کے ساتھ عمل درآمد جاری رکھے ہوئے ہے۔ عرب ٹی وی کے مطابق زمین پر ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھنے والی ویب سائٹس کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ جولائی میں ایران کے نطنز جوہری پلانٹ میں ہونے والے تباہ کن دھماکوں کے بعد ایران نے عمارت دوبارہ تعمیر کر لی ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی حکومت نے اس علاقے میں سڑکوں کا جال تک بچھا دیا ہے۔ دوستو، ذرائع ابلاغ کے مطابق نطنز جوہری مرکز میں ہونے والے پر اسرار دھماکوں سے ہونے والی تباہی ایران کو اس مرکز کی دوبارہ تعمیر سے باز نہیں رکھ سکا۔ ایران کی جوہری توانائی ایجنسی کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ دھماکوں سے تباہ ہونے والی عمارت کو وہیں پر دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، اور اب دیکھ لیں کہ وہاں وہ تعمیر ہو چکا ہے۔ نطنز جوہری پلانٹ تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے اسے عام آنکھ سے تو نہیں دیکھا جا سکتا، مگر مصنوعی سیاروں سے حاصل ہونے والی تازہ تصاویر نے پہاڑوں کے اندر ایران کی جوہری سرگرمیوں کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ نطنز جوہری پلانٹ کے جنوبی پہاڑی چوٹیوں اور ٹیلوں میں زیر زمین سرنگ دیکھی گئی ہیں۔ یہ سرنگیں سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی تصاویر میں سامنے آئی ہیں۔
तस्वीर में एक माह से होने वाली तब्दीलियों का वाज़ह पता चलता है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का कहना था कि नेतन्स जौहरी प्लांट का रास्ता जनूबी तेहरान से कोई 225 किलोमीटर दूर मालूम होता है। ये जगह सेंट्रीफ्यूजिस को जमा करने या उन्हें जखीरा करने के लिए इंतहाई महफूज ख्याल की जा रही है। ये जगह आम शाहराह से काफ़ी फासले पर है। यहाँ पहाड़ी टेले हैं जो किसी भी फ़ज़ाई हमले में इस जौहरी रिएक्टर को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा था कि अगर दूसरे ममालिक जौहरी मुआहदे से अलग हुए तो तेहरान मरकज़ी सेंट्रीफ्यूजिस सेंटर को ख़त्म कर देगा और इसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर प्लांट लगाए जाएंगे। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल से मोहम्मद बिन सलमान खासी तशवीश का शिकार हैं और ये खबरें सामने आने के बाद अमेरिका और इसराइल सऊदी अरब पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करे और ये मुमकिन है कि सऊदी अरब अब दबाव में आ जाएगा क्योंकि ईरान की जौहरी सलाहियत हासिल करने के बाद सऊदी अरब में इस कदर दमखम नहीं कि वो ईरान के साथ मुकाबला कर सके। इसलिए उन्हें किसी ऐसे हलीफ की ज़रूरत है जो खुद भी जौहरी सलाहियत रखता हो। तो ये बात तय हो चुकी कि सऊदी अरब बहुत जल्द इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने जा रहा है। हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बात बताने की कोशिश की थी कि मोहम्मद बिन सलमान तो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से तैयार बैठा है, लेकिन उनके वालिद और सऊदी फरमारवा शाह सलमान ये बात मानने को तैयार नहीं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसराइल और अमेरिका आखिर क्यों सऊदी अरब पर दबाव बढ़ा रहे हैं और ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर ले। तो आपको समझाते चलें कि एक सऊदी अरब के इसराइल को तस्लीम करने से कई ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि तमाम इस्लामी ममालिक सऊदी अरब को कदर की निगाह से देखते हैं। अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करता है तो पाकिस्तान की इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने की राहें भी हमवार हो जाएंगी। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।